الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ اپنے عقائد کا اعلان فرما رہے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. کہ حبیب آپ کی جو ہے خانے جود سے، آپ کی جو ہے جود و سخا میں سے ہے الدنیا وضرتها، دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح اور قلم کا جو سارا کا سارا علم ہے وہ بھی آپ کے علوم میں سے ایک جو ہے وہ جز ہے. عزیزانی، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند چیزیں، چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آج کل بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی بشر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ عیسائیوں کے اشارے پر، یہودیوں کے اشارے پر مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی میلاد کے متعلق چند باتوں کو عرض کروں گا، اور خصوصی ہمارے گیسٹ حضرت دین محمد سیالوی صاحب ہیں، محمد دین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں زیادہ ان کے اور آپ کے درمیان فاصل نہیں رہوں گا. حضرت نے حکم فرمایا ہے، ہمارے سید صاحب نے، بلکہ فخر السادات سید غلام دستگیر صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے، تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چند جو ہے معروضات ہیں وہ عرض کرنے کی میں جسارت کروں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق رفیق عنایت فرمائے. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد محضر الجود والکرم مصدر العلم والحلم والحکم وآلہ مبارک وسلم صلاة وسلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ. عزیزانی، الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. آج جناب جو ہے بعض لوگ بڑا یہ ٹاپک اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میلاد شریف جو ہے وہ منانا چاہیے کہ نہیں، اس میں کوئی ثواب ہے کہ نہیں. جو منکرین میلاد مصطفیٰ ہیں، بات کو میں طویل نہیں کرنا چاہوں گا، نہ جو ہے وقت مجھے اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، تو چنانچہ جناب جو ہے میں کوئی اور حوالہ پیش نہیں کر رہا. منکرین میلاد مصطفیٰ ابن تیمیہ کو
اپنا جناب سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، اس کی آنکھوں پر، اس کی جو ہے کتابوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتے ہیں، اللہ اللہ اسی نے اقتداء صراط المستقیم، اقتداء صراط المستقیم سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، شام کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 269 کے اوپر 269 کے اوپر جو ہے یہ عبارت موجود ہے، فتعظیم المولد، فتعظیم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس۔ ابن تیمیہ اپنے الفاظ میں اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے جناب، کم از کم جو ہے جو انسان کسی کی نہیں مانے تو اس کو جو ہے وہ اپنے لیڈر کی، اپنے رہبر کی، یا کم از کم اپنے آپ کو گمراہ کرنے والے کی بات تو جو ہے وہ مان لینی چاہیے۔ تو چنانچہ خود ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ تعظیم المولد، میلاد شریف کی تعظیم کرنا اور اس کو ایک تہوار بنانا، ایک یادگار بنانا، قد یفعلہ بعض الناس، یہ کام جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں۔ اب جناب ابن تیمیہ نے ذکر کیا میلاد شریف کا اور جناب اس کو تہوار بنانا، اس کو عید کے طور پر، اس کو خوشی کے طور پر منانے کا ذکر کیا۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ اجر عظیم، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اور اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ تو چنانچہ جناب جو ہے تمہارا قائد، تمہارا جناب جو ہے جس کو شیخ الاسلام کہتے ہو، وہ کہتا ہے وَيَكُونُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ارے میلاد منانے میں، اس کو جناب جو ہے تہوار کے طور پر منانے میں بڑا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ جناب جو میلاد مناتے ہیں ان کا مقصد بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے مناتے ہیں، چنانچہ جناب جو ہے ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آئے جناب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر تھے۔ میلاد سے اس ٹاپک کا بھی ظاہر ہے تعلق ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ کہتے ہیں جی سرکار بشر تھے اور معاذ اللہ جو ہے وہ ہمارے برابر کے بشر تھے، بلکہ جناب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں یہ تک لکھا کہ جناب تعظیم ہی کرنا ہے تو اپنے بڑے بھائی کے جیسی جو ہے وہ تعظیم کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا، کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا۔ ارے کسی کے دل میں خیال آئے گا تو وہ یوں آئے گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ارے حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں یا رسول اللہ، سرکار محروم ہوں آپ کو امید گاہ کہوں، جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ ارے کوئی کہے گا تو اعلیٰ حضرت کی زمان میں یوں کہے گا سنی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے۔ ہر پھول کے ساتھ خار ہوتے ہیں، لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کرامت، شجاعت، رفعت کا پھول وہ پھول ہے، وہی پھول خار سے دور ہے۔ ہر شمع جو ہے آخر میں دھواں دے جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، لیکن
اللہ اللہ سرکار وہ پھول ہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر۔ یہ سنی کا عقیدہ ہے، سنی کا۔ اگر وہ نہیں بول سکتا اپنے الفاظ میں، اس کو طاقت نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ لے کر سبحان اللہ۔ اگر اس کے دہن میں طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے بولتا ہے، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ سرکار وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ زبان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے بہترین فصحاء موجود ہوتے تھے، لیکن نہیں، جب سرکار نے فرمایا، سرکار نے لکھ دیا، سورہ کوثر لکھ کر جو ہے بھجوا دی اور اس کو معلق کروا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے جناب جو ہے شعراء، بلغاء، فصحاء گزرتے رہے، دیکھتے رہے کہ جناب ہم جو ہے اس کا جواب لاتے ہیں، اس میں کچھ جو ہے اضافہ کرتے ہیں، لیکن آخر جناب جو ہے یہ لکھنا پڑا کہ هَذَا لَيْسَ كَلَامَ الْبَشَرِ، کہ یہ کسی جو ہے بشر کا کلام نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے مقابلہ کیسے کرتے؟ اللہ اللہ، وہاں پر تو جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر رب العالمین ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، ارے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں نہیں، صرف اتنا نہیں ہے کہ منہ میں زبان ہے، نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں، بلکہ جسم میں جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جناب جو کہتے ہیں کہ جی بشر تھے، بشر تھے، میں کہتا ہوں حدیثوں کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، رب کائنات نے بشر نہیں کہا، رب کائنات نے جو ہے یوں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ بے شک سبحان۔ ارے جس مٹی پر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مقدس پڑ گئے تو فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آپ اس شہر میں جو ہیں موجود ہیں، کسی نے کہا مکے میں، کسی نے کہا مدینے میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نہ مکے کی کوئی قید لگائی، نہ مدینے کی کوئی قید لگائی، کیا فرمایا؟ حبیب مجھے قسم ہے، میں قسم یاد کرتا ہوں اس شہر کی جس میں آپ تشریف فرما۔ جب تک کہ میرے آقا جو ہے مکے میں تھے تو یہ قسم مکے کی تھی، جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے اللہ اللہ تو جناب جو ہے وہ مدینہ شریف سارے عالم سے بہتر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے تو یہاں تک فرمایا اور اس کے اوپر علماء نے اجماع تک لکھا ہے، کہا کہ جناب مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، اس میں تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ شریف افضل ہے، لیکن ما ضم اعضاءه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو افضل مطلقا حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی۔ سبحان اللہ، سورہ مختار میں بھی ہے، کئی جگہوں پر جو ہے اس عبارت کو نقل فرمایا کہ جو زمین، جو مٹی، مبارک مٹی جو ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس سے مس ہو رہی ہے، ارے اس مٹی کے لیے کیا نصیب ہے، اس مٹی کے لیے کیا نصیب ہے، قربان جاؤں گا اس مٹی کے۔ اللہ اللہ، علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر، فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، اختلاف ہے، لیکن سرکار کے جس نے انور سے جو مٹی جو ہے وہ ٹچ ہوتی ہے وَهُوَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، تو وہ جو ہے مطلقاً افضل ہے سب چیزوں سے، سب چیزوں سے افضل ہے۔ آپ سمجھیں گے شاید ساری جو ہے زمین سے افضل ہے، شاید صرف مکہ سے افضل ہے، شاید مدینہ شریف سے افضل ہے، نہیں،
صرف اتنا نہیں ہے، فرمایا حتی من الکعبتی والعرشی والکرسی، ارے کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، اللہ اللہ عرش پر جو ہے جو کرسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہونے والی یہ مٹی، یہ تراب جو ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قرآن کا یہ عقیدہ ہے، قرآن بتاتا ہے شان مصطفیٰ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کو صرف بشر یاد رہا، یہ یاد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا، ایک اور جگہ آگے اور ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پکارنا ایسے مت زور سے جیسے تم جو ہے ایک دوسرے کو پکارتے۔ اللہ اللہ، سید کونین کا ذکر آیا تو یہ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ علماء اکرام نے اس میں بھی ایک نکتہ بیان فرمایا، مفسرین اعظام نے اس میں بھی ایک نکتہ بیان فرمایا کہ جناب جو ہے خلق عظیم پر فائز ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں بھی بیان فرما سکتا تھا کہ حبیب اِنَّ لَكَ خُلُقٌ عَظِيمٌ، حبیب تجھے جو ہے خلق عظیم عطا فرمایا گیا ہے، تیرا خلق بڑا عظیم ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا خلق عظیم ہے تجھے خلق عظیم عطا فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مطلب کیا ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سرکار کے اخلاق ایسے ہیں، سرکار کی شان ایسی ہے کہ خلق عظیم بھی نیچے رہ جاتا ہے، سرکار جو ہے خلق عظیم سے بھی اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قرآن بیان کرے گا تو یہ بیان کرے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن جناب وہابی کرے گا نہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا، بس اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم، کیا فرمایا؟ سوئے تو نہیں ہو نا بھائی؟ اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کئی کتابوں میں حدیث ہے، میرے صحابی آسمان کے تاروں جیسے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت کا رستہ پا جاؤ گے۔ ہدایت کا رستہ جو پا جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا نا۔ تو جو صحابی کا رستہ پکڑ لے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ اللہ، اب جناب جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھو، صحابی تھے نا، صحابی تھے، کون نہیں تھے؟ صحابی تھے، وابی نہیں تھے، اسی لیے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے، اسی لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے روز ان کو منبر پہ کھڑا کیا کرتے تھے، یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ینافع، حدیث شریف میں یہ بخاری میں اور دوسری جگہوں پہ یہ الفاظ ہیں، جمعے کے روز جو ہے اس منبر پر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی منبر پر مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر سرکار کی شان بیان کرتے تھے، یا جناب ہے مشرکین مکہ کو سرکار کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یہ وہابی کہتے نہیں، نعت پڑھتے رہتے ہیں، نعت پڑھتے رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا ناچنے والا کام ہمارا نہیں ہے، ناچنے والا کام ان کا ہے جو جناب سالہ جشن دیوبند مناتے ہیں، اور اس وقت جو ہے منبر کے اوپر ساڑی والی ہندو اندرا گاندھی کو جو ہے چیف گیسٹ بنا کر جو ہے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ناچنا کام ان کا ہے،
دیکھ لو یوٹیوب، وہ جو رام دیو نام کے یوگی کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ان کا خون ایک ہے، ہمیں ایک ہے، ناچنے کا کام ان کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بدعت بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو لگے، لیکن جناب جو ہے جب مسلمانوں کو مشرک کہا جاتا ہے، جب حب رسول کو بدعت کہا جاتا ہے، تو ہم کو جو ہے ہمارا خون بھی جوش کھانے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، تو چنانچہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھڑے ہوتے تھے اور نعت بیان کرتے تھے۔ سرکار کیا کہتے تھے؟ ان اللہ لا يؤيد حسان بروح القدس ما دام فاخر او نافح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھوں کو جو ہے ہوا میں بلند فرماتے تھے۔ سرکار کے وہ نورانی لب جس پر ساری دنیا قربان ہو جائے، سرکار کے میرے وہ نورانی لب کہ جو ہلتے ہیں، تو حضرت سیدتنا ام المؤمنین ہم سب کی ماں، اور یہ ہمیں شرف ہے، یہ ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم سرکار کے صدقے ان کو ماں کہہ سکتے ہیں، جن پر ساری دنیا کی ماں قربان۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں لا ارى ربک، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706 مطبوعہ قدیمی کتب خانی، لا ارى ربک فی بعض روایت ما ارى ربک الا يصارع فی ہوا۔ سرکار میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا۔ تو وہ لب ہلے تو کیا ہلے جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی تو سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حسان کی تائید فرماتا ہے۔ سنیو، یہ تمہارے لیے بھی ہے، سرکار کی تائید کرو گے، سرکار کی حمایت کرو گے، اللہ تمہاری حمایت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار پہ کسی کا کوئی احسان نہیں۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل جائیں، نظر کرامت جو ہے ایک نظر بھی اگر پڑ جائے تو سب کی بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، تو سرکار فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تائید کرتا ہے حسان کی روح القدس سے، جبرائیل امی سے، کیا؟ جب تک کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار قریش کو جواب دیتے ہیں۔ اور جناب یہ اشعار میں پیش کر دوں اور ختم کروں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، کیونکہ صحابی یا صحابی کے طریقے پر چلنے والا ہی جو ہے وہ سرکار کی شان بیان کرتا ہے۔ وہابی کا یہ کام نہیں ہے، وہ صرف بشر میں لگا رہتا ہے۔ بشر ہم مانتے ہیں بے شخص، لیکن میرے آقا بے مثل بشر ہیں، سید الخلق والخلیقہ ہیں، افضل الرسل ہیں۔ اللہ اللہ، تو چنانچہ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، ان کی نام سنی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حبیب آپ سے اچھا تو کسی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، بے شک آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب اس میں ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ سمجھتا کہ جناب حضرت حسان بن ثابت یہ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جو ہے فی نفسی ہی سرکار سے اچھا یا سرکار کے برابر جو ہے کسی کا تحقق ہے، لیکن حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی بھی 24 نمبری کو جگہ نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے فوراً فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سرکار
آپ سے بہترین جو ہے میری آنکھوں نے نہ دیکھا ہے نہ آپ سے بہترین کسی ماں نے جنا ہے. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سرکار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیب سے جو ہے بری کر کے منزہ کر کے پاک کر کے ایسا جو ہے پیدا فرمایا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو بنا دیا. بے شک سبحان اللہ. اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف میں عرب میں قحط سالی ہو جایا کرتی تھی، ابو طالب جو ہیں ان کو لے کر جاتے تھے خانہ کعبہ کے پاس سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے تھے. سرکار لوگوں کی طرف منہ کر کے اور کعبہ شریف کے اوپر ٹیک لگا کر جو ہے کھڑے ہوتے تھے اللہ اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرماتا تھا. اور اس وقت کے یہ اشعار ہیں جو کہ سرکار کو خود پسند تھے. سرکار نے بعد میں سنا بھی جو ہے فرمائش کر کے سنا ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ سرکار فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گورے رنگ والے ہیں، یہ وہ گورے رنگ والے ہیں کہ جن کے چہرے سے جو ہے بارش طلب کی جاتی ہے. ثمال لليتامى عصمة للأرامل. دیکھیں وہ جو ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کس طرح سے پا رہے ہیں. اگرچہ اس وقت اعلان نبوت سرکار نے نہیں فرمایا تھا، لیکن اس وقت بھی سرکار کا وسیلہ طلب کر رہے تھے. بارش ہو رہی تھی، سرکار کی نعت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. ثمال لليتامى، میرے آقا جو ہیں وہ یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. عصمت للارامل، اور بیواؤں کی جو ہے پناہ لینے کی جگہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین گرامی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب رؤوف رحیم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں ہیں جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی جو ہے سجدہ فرمایا، اور اس عالم میں نوزائیدگی کے عالم میں ان کے لب پاک سے یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ جو ہے میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اللہ اللہ. طائف کے میدانوں میں جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو رہے تھے، اس وقت بھی ان کریم لبوں کے اوپر یہی التجا تھی کہ ربی اغفر لی امتی، اے اللہ یہ نادان ہے میری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ اللہ. بلکہ جب اس دنیا تھے تشریف لے گئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی صحابی نے آخری لمحے دیدار کیا قبر منیر میں. اس وقت دیکھا کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بخش دینے والے لبوں میں کچھ جنبش جیسی ہے. اپنے کانوں کو جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب کیا، آواز آ رہی تھی ربی امتی ربی امتی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے اور نثار تیری چہل پہل پر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیشہ ہم کو یاد رکھا. تو چنانچہ جناب جو ہے ہم تو جس کا کھا رہے ہیں، جو نعمتیں جس کی کھا رہا ہے اسی کے وہ گیت گا رہا ہے. تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بے نظیر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دونوں جہانوں کی بہتریاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.